اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت شہر دوحہ ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے کوسوں دور تھا۔ آج سے محض ایک صدی قبل یعنی سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں پر 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع حاصل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد سے دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہوا۔ یوں تو قطر اب اپنی فلک بوس عمارتوں پر تعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین سٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہے، لیکن کبھی یہ ملک محض ماہی گیروں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ لیکن پھر قدرت نے قطر کی قسمت یوں تبدیل کر کے رکھ دی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قطر کی 3 ایسی تبدیلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 1 پر آتا ہے 1939 میں تیل کی دریافت۔ جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر وجود نہ تھا، اور یہ انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا، جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں دریافت ہوئے۔ تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر اس دریافت سے فائدہ اٹھایا نہ جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے آباد تھے، لیکن سن 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ کچھ سالوں بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی۔ یہ دوسری دریافت قدرتی گیس تھی۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر انجینئر نے قطر کی شمالی مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسییٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود تھا۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کے برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت
وقت لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا اور اسے تیار کرنے میں کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی۔ حالانکہ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا، اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے 1995 کی بغاوت۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان ڈی جی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا۔ 2 سال بعد 2006 میں معیشت میں 26.2% اضافہ ہوا۔ دوہرے حصے کی جی ڈی پی کئی سالوں سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے اور یہ ایک ایسا رجحان ہے جس کی وضاحت صرف گیس کی قیمت سے نہیں کی جا سکتی۔ محمد سیدی جو قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے علاوہ پائیدار معاشیات کے ماہر ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد ثانی کے والد حماد بن خلیفہ ثانی نے سن 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا تھا۔ حماد بن خلیفہ ثانی نے اپنے والد کو ملک کے امیر کے عہدے سے اس وقت معزول کر دیا تھا جب وہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر تھے۔ ال ثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلی 1.5 صدی سے حکومت کی ہے اور اقتدار پر اس طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہ تھی۔ تاہم محلاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل دراصل اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا۔ ہسپانوی انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ ICEX کے مطابق گیس کے بڑے ذخائر کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لیکویفیکشن اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا اور اس کے باعث برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ سن 2021 میں قطر میں فی کس جی ڈی پی 61,276 ڈالر تھی۔ اگر ہم قوت خرید کو بھی مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ 93,521 امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی آبادی کی تعداد کم ہونا اس حوالے سے بھی زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% حصہ ہے۔ ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبادی جنہیں ریاست کے یہ عظیم فوائد ملے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ فیکس جی ڈی پی اتنی تیزی سے بڑھنے لگا۔ قطری ریاست اعلیٰ اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔